بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. حاضرین گرامی، ہماری گفتگو اور درس ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے ضمن میں جاری ہے. گفتگو گزشتہ درس میں جو ادھوری رہ گئی تھی صاحب کتاب کے اعتبار سے بھی، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہ اور غلط کام پر تقدیر سے حجت پکڑتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر میں تھی اور لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے کیا، تو کیا اس کا اس طریقے سے حجت پکڑنا درست ہے؟ تو ہم دو تین وجہیں اور شکلیں جواب کی شکل میں جان چکے ہیں کہ ایسا کہنا قطعی درست نہیں ہے. ایک وجہ یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، تو اس سے یہ سوال ہوگا کہ تقدیر کے لکھے کی بنیاد پہ تم نے غلط کیا تو صحیح کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ میں جو غلط کام کرنے جا رہا ہوں، برائی کا ارتکاب کر رہا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں؟ یقیناً کوئی بھی نہیں جانتا. تو جو چیز آپ جانتے نہیں اس کو دلیل بنا کر آپ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر ان کے بیان کو نقل کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا ہم شرک نہ کرتے، کفر نہ کرتے. ہم مشرک ہیں، کافر ہیں، تو گویا اللہ کے چاہنے سے ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کو عذاب کی وعید سنائی کہ یہ پہلے کے لوگوں کا، جن لوگوں نے جھٹلایا تھا، انہی کا طریقہ، انہی کی روش اور شیوا ہے. ہاں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. ایک اور جواب دیا انہوں نے جو گزشتہ ہفتہ بیان کر چکا ہوں، تفصیل ہو جائے گی چونکہ بات کہی جا چکی ہے، اس لیے دہرائے بغیر آگے بڑھتا ہوں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دلیل کر دیتا ہے تو ہم تقدیر سے حجت پکڑنے والے سے یہ کہیں گے کہ جب قضا اور قدر بندے کے لیے اس کے اپنے گناہ کے سلسلے میں نے گناہ کیا اور میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، تو پھر یہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہوگی، تمام لوگوں کے لیے دلیل بن سکتی ہے یہ بات. چنانچہ قضا اور قدر کے معاملے میں تو سبھی مشترک ہیں. اب اگر کوئی شخص آپ پر اگر ظلم کر رہا ہے، آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، آپ کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے چھین لیا، ہتھیا لیا، دھوکہ دے کر لے لیا، اور آپ کے حریم اور عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی شخص آپ کی یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کی گردن مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، یا حرث اور نسل کو، کھیتی اور نسل کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ سب کے سب تقدیر کی بنیاد پر گناہ کر رہے ہیں. پھر آپ جو ہے انہوں نے جو بھی کام کیا کوئی کسی کا گنہگار نہیں ہوا، سب یہ عذر پیش کر سکتے ہیں. آپ کو جو تماچا مار رہا ہے تو آپ اس کی شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ تماچا مارنے والے سے آپ جب شکایت کریں گے تو وہ کہہ دے گا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ تمہیں ماروں گا. تو اب شکوہ اور گیلا کیوں کر رہے ہو؟ تو صرف اپنے گناہ کے لیے آپ عذر کیوں کیسے پیش کر سکتے ہو؟ یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے اور تناقض میں، تضاد میں مبتلا مانے جائیں گے کہ جب اپنے حق کی بات آ رہی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، برائی کا ارتکاب کیا، اور جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ شکوہ شکایت کر رہے ہو. اس کے لیے پھر جائز مانو نا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے اس نے ایسا کیا. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ برائی کا ارتکاب کرنے والا انسان جب اس کے ساتھ کوئی برائی دوسرا کرتا ہے تو اس کی آپ مذمت کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی ایسا برا ہے، برا کام کر رہا ہے، اور اس شخص سے جو ایسا برا کام کرتا ہے اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. ہاں، فلاں کی مخالفت کی جاتی ہے، فلاں سے نفرت کی جاتی ہے، فلاں پر تنقید کی جاتی ہے. آپ جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، غلط کام کیا، اس کی آپ مذمت بیان کر رہے ہیں، برے کو برا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ تقدیر کے لکھے پر اس کا کردار صاف ستھرا نہیں مانتے، یا تقدیر کے لکھے کو اس کے حق میں عذر نہیں مانتے کہ چونکہ لکھا تھا کیا ہے اس لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں حتی ان الذی ینکر علیہم قد یبغضونہ، یہاں تک کہ وہ شخص جو لوگوں پر انکار کرتا ہے وہ لوگ بھی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس پر انکار کرتے ہیں جو آدمی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. دنیا میں یہ ایک عام چلن ہے. میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں تذکرہ کیا، علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اسی بحث کے درمیان چھوٹا سا واقعہ حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا اور بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے جو چوری کی تھی اس کا جرم ثابت ہوا. عمر فاروق نے فیصلہ سنایا بحیثیت خلیفہ اور قاضی کے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو اس شخص نے کہا کہ رکیے امیر المومنین، میری ایک بات سنیے اور اس کا جواب دیجیے، غور کیجیے. ہاں بولو. کہا میری تقدیر میں نے چوری کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ میں چوری کروں گا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں لکھا ہوا ہے. تو کہا ایک ایسے کام پر جو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا آپ مجھے سزا کیسے دے سکتے، میرا ہاتھ کیسے کاٹ سکتے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، صرف وہ ایک جواب یہ پوری تفصیل کے لیے کافی ہے. وہ صحابہ کرام تھے، ہم سے کہیں زیادہ گہرا علم اور بصیرت رکھنے والے، فراست رکھنے والے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ اگر تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا تو میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا. تو اب تقدیر کا لکھا تو ہو کر رہے گا، مجھے یہ سزا نافذ کر کے رہنی ہے، کرنی ہی پڑے گی کیونکہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے. جیسے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے، اگر کسی انسان کی تقدیر میں اللہ ہمیں بچائے کہ وہ کفر اکبر کرے گا، شرک اکبر کرے گا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے شرک کیا، کفر کیا اور فلاں برائی کی تو دراصل اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے کیا، تو پھر ٹھیک ہے آپ شکوہ شکایت مت کرو. یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے کیونکہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو شرک اکبر پر مرے گا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ اللہ کی مشیت کو بہانہ بنا کر اللہ کی شریعت کو رد نہیں کر سکتے. مشرکین مکہ نے یہی کیا کہ اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کفر کیا، تو اللہ کی مشیت کو بہانہ بنا رہے ہیں اور اس کو بہانہ اور دلیل بنا کر عمل کیا کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ شرک مت کرو اس حکم کو رد کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو رد کر رہے ہیں. اب اللہ نے کہا ہے شرک مت کرو، کفر مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. تو یہ اللہ کا حکم ہوا. اب آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، اس لیے زنا کر رہا ہوں، اس لیے غیبت کر رہا ہوں، تو گویا تقدیر کو بہانہ بنا کے اللہ کی مشیت عامہ کو عذر بنا کے آپ اللہ کی شریعت کو رد کر رہے ہو، اللہ ہی سے اللہ کا رد کر رہے ہو. یہ ابلیس کا طریقہ ہے. ہاں ربی بما اغویتنی کہا تھا اس نے. ہاں اللہ جب اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا، تو اس بات کو جو اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اس کی نسبت وہ کدھر کرتا ہے؟ قرآن نے اس کا جملہ نقل کیا، پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اپنی گمراہی کو جو اس نے سجدے سے حکم کی تعمیل سے انکار کیا تھا اللہ کی طرف منسوب کیا تو نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گناہ کو اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں وہ ابلیس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. شیطان کا طریقہ ہے یہ، گناہ پر تقدیر سے حجت پکڑنا. اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ، یہ میں نے ضمناً تھوڑی سی واقعے کی روشنی میں تفصیل بیان کی ان کے معنی کو مزید واضح کرنے کے لیے، اس لیے کہ قضاء اور قدر جو ہے یہ اس شخص کے لیے حجت ہے جس نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا اور واجبات کو ترک کیا. اگر یہ حجت ہے کوئی حرام کام کے کرنے والے کو اور کسی واجب کو، جیسے نماز ایک آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، فرض ہے، واجب کو ترک کر رہا ہے، اب کوئی اگر اس سے حجت پکڑ رہا ہے تو اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے لازم ہے کہ دوسرے گناہ کرنے والوں کو بھی برا نہ کہیں، ان کی مذمت نہ کریں. اگر کوئی آپ کا مال چھین لیا، آپ سے کام لے کے آپ کو تنخواہ پگار نہیں دے رہا ہے، تو آپ اس کو بھی متہم مت کیجئے، برا مت کہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے کے پاس یہ عذر ہو سکتا ہے کہ بھائی ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ کی تنخواہ پگار نہیں دیں گے، نہیں دیا، آپ کا مال ہڑپ لیں گے، ہڑپ لیا. تو اگر آپ اپنے لیے یہ کرتے ہو تو پھر کسی اور کی بھی مذمت مت کرو
کسی اور سے گناہ کرنے کی وجہ سے نفرت مت کرو، اور کسی شخص کے حق میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ یہ حجت پکڑ رہے ہو کہ فلاں آدمی ظالم ہے، اگرچہ اس نے کتنا بھی بڑا ظلم کیا، وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، ہاں آپ کی مسجد کو توڑ دیا، گنہگاروں کو چھوڑ دیا، بے گناہوں کو پھنسا دیا، آپ کہو اس کو ظالم نہیں کہہ سکتے اگر آپ اس کو صحیح مان رہے ہو کہ گناہ کرنے پر تقدیر سے حجت پکڑ سکتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح سمجھیں، لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ اس کا ایسا کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی انسان دنیا کا یہ نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے تو آپ یہ کہہ کے مطمئن بیٹھ جائیں کہ میں مجھ پر جس نے ظلم کیا اس لیے کیا کہ تقدیر میں لکھا تھا، میں کسی سے فریاد نہیں کروں گا، اس کے خلاف دل میں نفرت نہیں رکھوں گا، اس کو برا نہیں سمجھوں گا، اگر موقع مل جائے تو اس کو سزا نہیں دلواؤں گا، کوئی ایسا کہے گا؟ ہاں، اور اگر لوگ ایسا کرنے لگے، فرض کرو کہ سارے لوگ ایسا مان لیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے ہو رہا ہے، کوئی گنہگار نہیں ہے، کوئی مجرم نہیں ہے، تو دنیا ہلاک ہو جائے گی، تباہ اور برباد ہو جائے گی، گناہوں کا، مظالم کا دور دورہ ہوگا۔ جو شخص چاہے گا اپنی منمانی کے ساتھ لوگوں کی جان مال عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا کہ تقدیر میں لکھا ہے، اور کوئی سزا کوئی قانون اس پر نافذ نہیں ہوگا اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہے۔ ہم سزائیں دے رہے ہیں، برے کو برا کہہ کے مذمت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم تقدیر کے لکھے ہوئے کو عذر نہیں مان رہے ہیں، اور جب دوسروں کے حق میں عذر نہیں مان رہے ہیں تو اپنے حق میں ہم کیسے حجت پکڑ سکتے ہیں؟ تو اس سے، ان سب باتوں سے صاحب کتاب نے بیان کیا، شیخ نے، کہ اس سے معلوم ہوا، واضح ہوا کہ قضا اور قدر سے حجت پکڑنے والے کی بات کسی عمل اور گناہ کے سلسلے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، ایسی حجت دینے والے کی بات عقلی طور سے فاسد اور بیکار ہے، اور شرعی اعتبار سے کفر اور انکار ہے۔ شریعت کی نظر میں ایسا کرنا کفر کی بات ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی یہ انتہائی غلط اور بیکار بات ہے۔ جو خود تقدیر پر حجت پکڑنے والا انسان بھی دوسرے مقامات پر اپنے طور سے اپنے حق میں نہیں مانتا، جو ہم نے مثالیں دی کہ اپنے لیے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا اس لیے کہ لکھا تھا، دوسرے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس لیے مجھ کو مار دیا، میرا مال کھا لیا، اس لیے کوئی بات نہیں، کوئی کسی کے بارے میں ایسا نہیں مانتا۔ اور تقدیر پر، قضا اور قدر پر جو لوگ حجت پکڑتے ہیں، قضا اور قدر کی بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے گناہ کر لیا کہ لکھا ہوا تھا، اگر صاحب کتاب نے بیان کیا کہ اگر آپ تمام لوگوں کا جائزہ لیں، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اگر جائزہ لیں گے آپ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب کا جو حق ہے ان کے اوپر عائد ہونے والا، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو فرض کیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ کے ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کے وقت ہی وہ حجت پکڑتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے میں، اور جس کو وہ اللہ کا حق سمجھ رہے ہیں، جانتے ہیں شریعت کا حکم ہے، ان معاملات میں تقدیر سے حجت پکڑتے ہیں، لیکن جو خود ان کا اپنا حق ہے، لینا ہے کچھ کہ ان کا بھلا ہونے والا ہے، وہاں وہ تقدیر کو دلیل نہیں مانتے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی جانا کہ میرا مال اگر کسی نے چھین لیا تو میں وہاں تقدیر کو دلیل مان کر چپ نہیں بیٹھتا، لیکن اگر میں نے کسی کا حق مار لیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو وہاں کہہ رہا ہوں کہ تقدیر سے، تو جتنے لوگ گناہوں کے معاملے میں تقدیر سے حجت پکڑتے ہیں سب کا معاملہ یہی نظر آئے گا کہ جہاں وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہاں تو تقدیر کو دلیل بناتے ہیں، لیکن جہاں ان کا اپنا حق مسئلے میں آتا ہے اور ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہاں وہ تقدیر کی حجت پر مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ چند باتیں اس تناظر میں، عقلی اور نقلی دلیل کے تناظر میں پیش کی کہ گناہ کے معاملے میں تقدیر سے حجت پکڑنا درست نہیں ہے، یہ ابلیس کا، کافروں کا، مشرکین کا شیوا ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ لیکن تقدیر کئی مقامات پر انسان کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے، اس سے حجت پکڑا جاتا ہے واقعات اور حوادث میں۔ تو انہوں نے دوسرا ایک عنوان قائم کیا، متى يسوغ الاحتجاج بالقضاء والقدر، کہ قضاء اور قدر یعنی تقدیر سے حجت پکڑنا کب مناسب یا درست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قضاء اور قدر سے حجت پکڑنا مصائب کے وقت، مصیبتوں کے وقت، جو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں تقدیر سے حجت پکڑنا بہتر اور مناسب ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے کوئی آدمی فقیر ہے، غریب ہے، کسی کو بیماری لاحق ہو گئی، ابھی آج دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے،
اسباب جو بھی ہوں، ان اسباب کو پیدا کرنے والا، اسباب کو مؤثر بنانے والا اللہ ہے۔ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مہنگائی بڑھانے والا بھی اللہ ہے۔ سبب جو بھی ہو، ہمارے گناہ، ہمارے دین سے دوری اصل بنیاد ہے۔ مسلمانوں کی پستی اور پسماندگی، بلندی کا نہ ہونا، اگر آپ دنیا کے اسباب پر غور کریں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیادی طور سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ مسلمان ایمان میں کمزور ہے، صبر اور تقوی کا فقدان ہے۔ یہی غیروں کی مسلمانوں پر غلبے کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ ہے۔ ابھی آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں۔ تو تقدیر سے ہم کو کہاں پہ حجت پکڑنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں میں جو تکوینی حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی بیمار پڑ گیا بیماری کے معاملے میں، اسی طریقے سے کوئی قریبی انسان کو ہم نے کھو دیا، ہمارا کوئی رشتہ دار، والد صاحب، بھائی صاحب، بہن ہے، میاں بیوی میں سے کوئی شخص ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یا آپ دوست و احباب میں جس سے محبت رکھتے ہیں، قربت رکھتے ہیں، ایسا کوئی آدمی آپ کے جیتے جی مر جائے، موت کا شکار ہو جائے۔ ایسے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کالے رنگ کے ہیں، بدصورت ہیں، مالدار نہیں ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم تقدیر پر ایمان کے فوائد میں، ثمرات میں، جو اگلے ہفتے انشاءاللہ آخری درس ہوگا اس سلسلے کا، اس میں آئے گے فوائد میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ کی تقسیم پر اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں رکھتا۔ اب اگر غریب ہے تو شکوہ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت کیوں نہیں دی، اس کو دے دی، میری بیوی ایسی کیوں ہے، فلاں کی بیوی بہت اچھی ہے، میرے ابا ایسے ہیں، میری والدہ ایسی ہے۔ آپ کے ماں باپ یہاں ہمارا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ہمارے اپنے جن کے بھی کچھ زیادہ تر رشتے جو ہیں وہ اللہ کے متعین کردہ ہیں۔ اس پہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس پہ شکوہ کر رہے ہیں تو آپ تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر جو ایمان ہونا چاہیے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے ابا ایسے کیوں ہیں، ہاں میرے والد نے، بہت سارے ہمارے آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ میرے ابا نے ہمارے لیے کیا کیا، ابا نے ہمارے لیے کیا کیا۔ آپ کیوں یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے والد جب گزرے تو دنیا میں انہوں نے بڑا اچھا خاصا لمبا چوڑا ترکہ چھوڑا، تو میرے والد صاحب نے ترکہ نہیں چھوڑا۔ چلیے آپ کے والد نے آپ کے لیے ترکہ نہیں چھوڑا، تو کیا ایسا کہنے والا ہر شخص اپنے آنے والی نسل یا بیٹوں کے لیے بہت بڑی پراپرٹی، جاگیر، حکومت، سلطنت چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جس طرح آپ اپنے آپ کو لاچار اور بے بس سمجھ رہے ہو، اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب رہے ہوں۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے خواب تو بہت دیکھے لیکن کر کتنا پائے؟ ایسے ہی آپ کے والدین نے بھی بہت سے خواب دیکھے لیکن نہیں کر پائے۔ جو ان کے بس میں تھا، انتہائی اخلاص کے ساتھ مادر پدر کی محبت، شفقت اور انتہائی اعلیٰ مخلصانہ جذبات کے ساتھ آپ کی پرورش کی، جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اور آپ کتنی بھی قربانیاں دے دیں، کتنی بھی ان کی خدمت کر لیں، ان کے جیتے جی اور ان کے مرنے کے بعد کتنی بھی دعائیں کر لیں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات کر لیں، آپ ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ بندے کے سوچنے کے یہ انداز بگڑ جاتے ہیں اگر ایمان بالقدر صحیح نہ ہو، اللہ کے فیصلوں کا صحیح ادراک نہ ہو، معرفت نہ ہو۔ گاندھی جی بڑا مہاتما کہا جاتا ہے ہندوستان میں، اس نے کہا کہ میری گائے ماں میری اصلی ماں سے زیادہ کئی اعتبار سے فضیلت ہے۔ اصلی ماں سے 2 سال دودھ پیتے ہیں، تھوڑے دن دودھ پیتے ہیں، زندگی بھر خدمت کرنا پڑتی ہے، اور گائے ماں کو خدمت کم کرنا پڑتی ہے، زندگی بھر دودھ دیتی ہے۔ اور بھی کئی ایسی احمقانہ باتیں منقول ہیں گاندھی جی سے۔ کوئی ان سے پوچھے، اگر زندہ ہو تو سوال کیا جائے کہ آپ کی اصلی ماں نے آپ کو 9 مہینہ جو پیٹ میں رکھ کر جو درد اور دکھ جھیلا ہے، ولادت کے بعد جو آپ کی نگرانی، نگہداشت، تربیت کی ہے، سرد گرم موسم سے بچانا، ہاں ٹھنڈی راتوں میں بستر خراب کر دینے کے باوجود اپنی نیند خراب کر کے تمہارے لیے صفائی کرنا، بہتر سے بہتر انتظام کرنا، کوئی خطرہ محسوس ہو تو اپنے لیے اس کا استقبال اور بچے کی حفاظت کرنا، اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ ان میں سے کوئی ادنا درجے کا معاملہ بھی کائنات کی کوئی ایک اور ہستی، گائے کو چھوڑیے، کوئی اور کر سکتا ہے کیا؟ فطری طور پر بھی انسان غور کرے تو اللہ اور رسول کے حقوق کے بعد
اللہ اور رسول کے حقوق کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ حق کسی کا متعین ہوتا ہے عقلاً فطرتاً اور شرعاً بھی، وہ والدین ہیں۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی اس ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، جس کو جیسا بنایا، بیماری دی، اپاہج بنایا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو کانا بنایا، کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، پورے اعضاء ٹھیک ٹھاک دیے، امیر بنایا، غریب بنایا، گورا بنایا، کالا بنایا، ہندوستان میں پیدا کیا، سعودی عرب میں پیدا کیا، امریکہ میں پیدا کیا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اب اگر یہاں ان امور میں کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو تقدیر کا فیصلہ مان کر تقدیر سے حجت پکڑی جائے کہ ہماری مصیبت تقدیر میں لکھی تھی، ہم کو کوئی بات نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے سے بڑا صدمہ پہنچ جائے، تکلیف آ جائے، زبان سے یہ نکلے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ حاکم اپنے محکوم میں، مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے فیصلہ کرے، ہمیں شکوہ شکایت اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اعتراض کر رہا ہے کہ ابھی ہمارے گھر میں میت کیوں ہو گئی، ابھی 2 مہینہ پہلے تو ہوئی تھی، ایک ہی دن میں 2 لوگوں کی میت ہو گئی، ہمارے گھر میں لوگ کیوں بیمار پڑ رہے ہیں، مسلسل دواخانوں کا چکر چل رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کہ آپ اس قسم کا سوال اگر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے پر صبر کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہو تبھی ہم کو آزمائشوں میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ، تو دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک صاف ہوتے تھے۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں، علی اختلاف الروایہ، بعض روایات کے مطابق 18 سال تک بیماری کا شکار ہے، اور ایسی بیماری کہ گھر بار سب لوگوں نے چھوڑ دیا، الگ تھلگ رہنے لگے۔ کوئی 3 سال کہتا ہے، کوئی 9 سال، کوئی 18 سال، روایتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر جو فقیری کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، وبا کی شکل میں، کسی کے انتقال کر جانے کی شکل میں، آپ کے ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا اس شکل میں، ہاں، جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس پر انسان تقدیر سے حجت پکڑ سکتا ہے، اور یہاں پکڑنا تقدیر سے حجت بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کی حیثیت سے اللہ پر راضی ہونے کی تکمیل ہے۔ یہ انہوں نے جملہ کہا فہذا من تمام الرضا باللہ ربا۔ ہم صبح اور شام کے اذکار میں نا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ رب کا مطلب کیا؟ پروردگار، پالنہار۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ بیان کروں کہ اللہ جتنے بھی کام بندوں اور مخلوق کی تخلیق اور ان کی ضروریات سے متعلق کرتا ہے، ہاں، زندگی دینا، روزی دینا، بارش برسانا، دن اور رات کا نظام قائم کرنا، موسموں کو الٹنا پلٹنا، بیمار کرنا، شفا دینا، اولاد دینا، یہ ساری چیز اللہ کی ربوبیت میں سے بحیثیت رب وہ کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو کر رہا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ صبح اور شام کہتے ہیں رضیت باللہ، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں۔ راضی ہوں مطلب کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی گیلا نہیں، دل سے بھی رضامند ہوں اور زبان سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ دل سے بول رہے ہیں کہ میں راضی ہوں لیکن دل میں، اور زبان سے بول رہے ہیں لیکن دل میں آپ کو شکوہ شکایت ہے کہ ارے میرے گھر میں ہی ایسا کیوں ہوا، میں اتنا غریب کیوں ہوں، مجھ کو فلاں نعمت کیوں نہیں ملی، میرا گھر ایسا کیوں نہیں بنا، بڑی بلڈنگ کیوں نہیں مجھے بنی، میں جھوپڑے میں کیوں رہتا ہوں، دل میں آپ کو شکوہ شکایت ہے، تو آپ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر، بیماری ہو، غریبی ہو، فقیری ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی اور مسئلہ آ جائے، اس پر خوش رہنا، تقدیر سے حجت پکڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا حصہ ہے۔ چنانچہ فالاحتجاج یکون علی المصائب لا للمعائب، بڑا پیارا جملہ ہے، اور یہ علامہ ابن ابلیس نے بھی یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ چنانچہ مصائب پر حجت پکڑی جاتی ہے تقدیر سے، معائب پر نہیں۔ معائب عیب کی جمع، مصائب مصیبت کی جمع۔ تو مصیبتیں جو آ رہی ہے اس پر ہم تقدیر سے حجت پکڑیں کہ میں غریب ہوں، پریشان ہوں، گھر میں فاقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی۔ لیکن عیب کی کوئی بات ہو، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہم نے جھوٹ بول دیا، ہم نے غیبت کر لی، ہم نے کوئی چوری کر لی، کسی کا دل دکھا دیا، یہ عیب کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، اس پر تقدیر سے حجت نہیں پکڑی جاتی۔ مومن کا کام، ایمان کا کام، ایمان والے کا کام نہیں ہے، بلکہ
سعادت مند، سعید اور صحیح آدمی وہ ہے جو معائب پر، گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ مصیبت پر صبر کیا جائے اور عیب پر، گناہ پر اللہ سے معافی مانگی جائے۔ عیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے حجت نہ پکڑی جائے، بلکہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اس کی شرائط کے ساتھ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے جناب میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، یہ سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی آیت ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اس سے پہلے بلا کیوں نہیں، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ نبی کریم، یہ مکی آیت ہے، پوری سورت مکی ہے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا جاتا تھا، کیسی ایذائیں اور تکلیفیں دی گئی، کیسی کیسی، ہم تصور بھی کر لیں تو ہماری روح کانپ جائے، تھرا جائے انسان۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک شہر، بستی، محلے جہاں آپ رہتے ہیں، پورا محلہ آپ کا خلاف، آپ کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی اگر ساتھ بھی دے رہا ہے تو وہ خود ٹوٹا پھوٹا ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کے کھل کر آپ کا ساتھ دے سکیں، سارے لوگ آپ کی مخالفت اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، راستہ گزر رہے ہیں تو جملے کس رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، کھانے میں گندگی ڈال رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی اوج ڈال دی جا رہی ہے۔ کیسے مسائل تھے، کیسا ماحول تھا، اور کس انسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بہتر، بلکہ رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو تکالیف آ رہی ہے، مصیبت تکلیفیں آ رہی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فصبر، صبر کیجیے، مصیبتوں پر صبر کیجیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی مدد آئے گی، وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، فوراً اللہ کی مدد نہیں آ جاتی۔ ہم کو آپ کو سبق لینا چاہیے، کوئی مصیبت آئی ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، ہم اپنا کام کریں، اپنا ایمانی کردار نبھائیں، اس کے بعد اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، آزمائش پر پورا اترنے کے بعد بالآخر اللہ کی مدد آ کر رہے گی، فوراً اللہ کی مدد۔ غزوہ بدر، ابھی خطبہ جمعہ کا سلسلہ جاری ہے، وہاں ایک سبق یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھیے کتنے اعلیٰ کس معیار کے مسلمان تھے، دنیا کا کوئی انسان اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے ابو جہل کا لشکر مکہ سے نکلا اور راستے میں طوفان آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آیا اور وہ تباہ کر دیا گیا، نہیں، ان کے کردار کی بھی جانچ ہوئی، ان کے جذبے کی بھی جانچ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، آپ نے بھی اسباب اختیار کیے، تدابیر کی، جنگی لباس پہنے، جنگ کے لیے سامنا کیا، اپنے صحابہ کی کو ترغیب دی، سارے اسباب اختیار کیے، ظاہری بھی، اور پھر دعا بھی کی، قلبی اسباب بھی اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، تب کامیابی ملی، بے مثال کامیابی، تب اللہ کی مدد ملی۔ تو ابتداءً اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجئے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، ابھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے گناہ گار تھے ہی نہیں، معصوم تھے آپ، تو بالکل صحیح بات ہے، تو پھر گناہ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، کیا معنی ہے اس کا؟ تو علماء نے کئی باتیں کہی ہے اس سلسلے میں، اور ساری باتیں صحیح مانی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کی طرح، انبیاء دیگر لوگوں کی طرح گناہ نہیں کرتے، فحاشی، منکرات، ہاں ان کی لغزشیں اجتہادی نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کی غلطیاں، جیسے بدر میں قیدیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے پر رضامندی ظاہر کر دی، ان کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت عمر نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو مارا جائے، قیدیوں کو، ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ نہیں، وہ لمبا واقعہ، ہاں آپ نے نابینا صحابی سے منہ موڑ کر قریش کے سرداروں کو دعوت دینے پر توجہ دی، ان کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، عبس و تولی۔ تو یہ غلطی ویسی غلطی نہیں تھی جس کو ہم گناہ، شرارت، منکرات کا ارتکاب، فحاشی، کوئی نبی کوئی فحش کام نہیں کر سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، شرک اور کفر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے جو لغزشیں ہوتی تھی وہ اجتہادی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے بستی سے نکل گئے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں خطا کر گئے، اس قسم کی غلطیاں ہوئی، لیکن انبیاء کی غلطی اگر ہوتی بھی ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے اصلاح ہوتی ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، قائم نہیں رہتے، جو غلطیاں ہوتی بھی ہیں۔ یہود و نصارہ اس کے خلاف انبیاء کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں تحریف شدہ دین میں کہ کوئی عام شریف انسان بھی اسے نہیں کرے گا۔ بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سے نبوت کے اعلیٰ ترین مقام کے مناسبت سے اگر کوئی چھوٹی موٹی بشری تقاضے سے لغزش کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ معافی مانگیے، توبہ کیجیے، استغفار۔ ایک معنی، ایک قول یہ ہے علماء کا، مفسرین کا، کہ اللہ کے رسول کا مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو نہیں تھے، غلطیاں نہیں تھی، لیکن آپ کو ایک عبادت کے طور پر استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار بذات خود اللہ کی پسندیدہ عبادت۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو شخص، اگر آپ اور ہم میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہو جو نیکیاں کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ جائے، توبہ کرتے کرتے کہ سارے گناہ معاف ہو جائے، اس کے باوجود اگر توبہ کرے تو اس سے اب اس کا اجر و ثواب اور درجہ بلند ہوگا، اس کے درجات میں بلندی آتی جائے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی اقوال لوگوں نے بیان کیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہاں، ایک تیسرا قول یہ بھی ہے جو زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ خطاب تو نبی سے ہے، لیکن اصل میں امت کو کہا جاتا ہے، ہم کو اور آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایسا کئی جگہ ہوتا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، دیکھیے خطاب یا ایھا النبی سے ہے، اور آگے صیغہ جمع کا ہے، سورہ طلاق کی پہلی آیت، اذا، جب تم عورتوں کو طلاق دو، جمع کا صیغہ ہے، یعنی نبی کے ذریعے سے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں ایسا متعدد مقامات پر، اور جو ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، جن کی ہم کو اتباع کرنا ہے، جن کو اللہ نے ہمارے لیے امام بنایا، تو ان کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو ان کو حکم دیا جانا خود بخود ان کے متبعین اور ان کے پیروکاروں کے لیے بھی حکم ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو پھر وہ حکم الگ ہو جائے گا، ورنہ ہر حکم جو اللہ کے نبی کو دیا جائے وہ آپ کے واسطے سے امت کو بھی حکم دیا گیا، یہ اصول ہے۔ ہاں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے واستغفر لذنبک، تو ہمارے اور آپ کے لیے نبی کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے گناہ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ دیکھیے جملہ کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے، مصیبت پر صبر کیجئے، اور اگر غلطی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ واستغفر لذنبک، گناہ پر آپ استغفار کیجئے۔ کتنی پیاری دلیل دی ہے۔ جو ہمارا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تقدیر سے حجت کس پر پکڑی جاتی ہے؟ مصیبتوں پر، عیبوں پر، گناہوں پر نہیں۔ اس کی دلیل قرآن سے دی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت کے وقت کیا کہا ہے؟ اصبر، صبر کرو، اور گناہ ہونے پر کیا کہا ہے؟ گناہ کے معاملے میں استغفر، مغفرت طلب کرو، یعنی گناہ پر توبہ کی جائے گی، مصیبت پر تقدیر سے حجت پکڑ کے تسلی حاصل کی جائے گی کہ اللہ کا فیصلہ ہے، لکھا ہے، ہم اس پر سر جھکاتے ہیں۔ ہم غریب ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے گھر میں میت ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر میں لکھا ہے۔ تو مصیبت پر تقدیر سے استدلال کیا۔ آگے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ عشی اور ابکار شام کا حصہ اور صبح کے حصے، صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے جاؤ۔ اب اگر آگے کہہ رہے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا، اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا، کسی دوسرے انسان کو غلطی سے کر دیا، اور اس کو ثم لامہ من لامہ، اب اس قاتل کو کوئی کتنا بھی برا کہے، برا بھلا کہے، یہ بڑا برا کام کیا، غلط کام کیا، لیکن اب قاتل نے قضا اور قدر سے اگر حجت پکڑی کہ میں نے قتل کیا ہے تو میری تقدیر میں لکھا تھا قتل کرنا، تو ایسی صورت میں جب غلطی سے قتل ہوا ہے، ایسی صورت میں اس کی حجت قبول کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے کوئی سامان اتار رہے ہیں مسجد سے، سینے سے اتارنا مشکل ہے تو آپ یہاں سے پھینک رہے ہیں، کوئی وزن دار چیز ہے، اب آپ نے بغیر دیکھے پھینکا، ہاں، اور کوئی بچہ آ گیا، اسے چوٹ آئی اور مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، جان کے بدلے جان، بلکہ دیت دی جائے گی اگر معاملہ جیسا رہے گا۔ ہاں، تو اب ایک انسان غلطی سے اگر کسی کو مار بیٹھا، پتھر مار رہا ہے درختوں پر کوئی پھل توڑنے کے لیے، اور کسی انسان کو لگ گئی، گھوسا لگ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھوسا مارا، ہاں، اور اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت، قرآن میں ہے یہ واقعہ، سورۃ القصص میں، فَوَقَضَى موسیٰ فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ نے ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، لیکن فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اب استغفار کرنے لگے، رب انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔
تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی سے خطا سے ہوا، قصدن عمدن جان بوجھ کر نہیں ہوا. تو جو غلطی سے گناہ ہو گیا ہو، ہاں میں نے کوئی چیز یہاں سے پھینکی بغیر میرے ایک کوتاہی ضرور ہے، لیکن اگر اس سے کسی کو چوٹ پہنچ رہی ہے اور نقصان ہو گیا تو وہ میرا جان بوجھ کے کیا ہوا نقصان نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اسے ہم کہیں گے کہ بھائی جانتے بوجھتے نہیں کیا، اس لیے یہ تقدیر کا مسئلہ تھا. تو یہاں تقدیر سے حجت پکڑنا قابل قبول ہوگا. ہاں ولا یمنع ذلک من ان یؤاخذ، لیکن اس کے باوجود اس کا مواخذہ کرنے سے رکا نہیں جائے گا. اگرچہ اس کی بڑی سزا سے کچھ درجہ کم ہو جائے گا لیکن سزا دی جائے گی. اب اس کے برخلاف ایک آدمی غلطی سے قتل کرتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی نرمی برتی جا سکتی ہے کہ ہاں تقدیر سے حجت پکڑی جائے کہ اس کا منشا نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا. لیکن اس کے برخلاف اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو جانتے بوجھتے قتل کر دے، یہاں انہوں نے قتل کی مثال دی. اور ضمناً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے شہروں میں بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں. ہاں قیامت کی یہ نشانی اللہ کے رسول میں بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ وَيَكْثُرُ الْحَرَجْ، کہ حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا القتل القتل، قتل بڑھ جائے گا. اب ہمارے شہر میں بھی پتہ نہیں کیوں لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا شہر میناروں کا شہر ہے، دیندار شہر. ہاں صرف مینارے اگر دکھنے کے اعتبار سے فضیلت ہو جاتی تو ٹھیک ہے، مینارے دکھتے ہیں لیکن میناروں کے ساتھ ساتھ تو مختلف قسم کی گندگیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو گندگیوں کا شہر کیوں نہیں کہتے؟ گٹر کا شہر کیوں نہیں کہتے کہ تھوڑا سا پانی برس جائے یا نہ برسے بغیر بھی گندگی بہ رہی ہے اوپر سے؟ حرام خوری کا دور دورہ ہے ہمارے یہاں، سود بیاج اسکولوں کالجوں میں مدرسوں میں، رشوت کا لین دین، چوری چھپے. عام آدمی ووٹ بھی دے رہا ہے تو پیسہ لے کر ووٹ دے رہا ہے، جائز ہے؟ کوئی مفتی صاحب بتا سکتے ہیں کون سا معاملہ ایسا ہے؟ ہمارا کاروبار پورا پاک صاف اور حلال بنیادوں پر چل رہا ہے. پک پھنی کی چوری جائز ہے اور نہ جانے کیسی کیسی چوریاں. خیر بات تھوڑی طویل ہو جائے گی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب یہ دین سے دوریوں کا یہ معاملہ ہے کہ اس درجہ معاملہ پہنچ گیا ہے کہ اب قتل کی بھی کثرت ہو رہی ہے، خودکشی کی کثرت ہو رہی ہے. ان واقعات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا شہر دینی شہر نہیں ہے. مینارے کتنے بھی بنا لو، دینداری نہیں ہے. مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں. ہاں شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، بیٹے کو طاقت ملی تو ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہے، بہو ساس پر یا ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے. پھر اوپر جائیں تو ادارے والے ذمہ دار ماتحتوں پر ملازمین پر ظلم کر رہے ہیں. اسکول والے مینجمنٹ کے لوگ اپنے ماتحتوں اپنے ملازمین پر، ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف پر ظلم کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کی جرات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں. یہ کیوں گناہ کیوں بڑھتے ہیں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ڈر سے کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ گناہ کو جب گناہ بولنا، غلط کو غلط بولنا بھی سماج میں بند ہو جاتا ہے. گناہ اسی لیے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا، ان کو بندروں کی صورت میں بنا دیا کچھ لوگوں کو، تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے نہیں تھے جو کرتے تھے. اب ہمارا سماج اور معاشرہ بھی بتدریج ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ حرام خور کو نفرت ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا تو دور کی بات، دل سے برا جاننا یعنی نفرت کا اظہار کرنا بھی نہیں رہا. آپ غور کیجئے، کچھ لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دل میں تو برا جان رہے ہیں، ساتھ میں دعوت کھا رہے ہیں، اپنی لڑکی اس کے گھر دے رہے ہیں. ایک مسلم سماج اور معاشرے میں حرام خور کی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ نہیں ملنا چاہیے. ہمارے یہاں عزت مل رہی ہے تو لوگ سرپٹ بھاگتے ہیں حرام خوری کی طرف، اور ہمارا سماج اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کے ضمن میں، ہاں اس تناظر میں کہ ہم کو اور آپ کو بیدار ہونا چاہیے. یہ خطرات ہیں ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ایک نوجوان سے چھوٹے معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فلموں کی کلچر کو دیکھ کر اپنے دوستوں کو لا کر ایسا مارا کہ قتل کر دیا. ابھی 2-4 روز پہلے ایک لاش ملی، شناخت نہیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ قتل ہو گیا، ڈھیما جگہ کاٹ دیا گیا. ہاں دینی شہر میں، دینداروں کے شہر میں قتل کرنا یہ چھوٹا معاملہ ہے؟ کسی کی جان سے کھیل جانا چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. ہمارے یہاں زنا، بدکاری، فحاشی عام نہیں ہے کیا؟ رشوت خوری نہیں ہے، حرام خوری نہیں ہے؟ کون سا گناہ نہیں ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں؟ ہمیں فکر نہیں ہے.
جتنی اپنی پیٹ کی یا پھر دوسرے مسائل کی فکر ہوتی ہے اتنی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ سماج سے گناہ کو ظلم کو روکا جائے, کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکیاں ختم نہیں ہوئی ہیں, نیک لوگ ختم نہیں ہوئے, کم لیکن موجود ہیں مگر بہت کم ہیں. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہاں کہ قتل جیسا سنگین گناہ, خودکشی, زنا اگر کسی سماج میں عام ہو رہا ہے, ہمارے بیچ بڑھ رہا ہے, تو یقین مانیے کہ اللہ کا عذاب ہم سے دور نہیں ہے اور آ رہا ہے. ہماری مسجد چھن گئی, آنکھیں نہیں کھلی. ہاں جن لوگوں نے ظلم کیا باعزت رہا ہو گئے, آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. ہمارے نوجوان نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, جیلوں میں قید ہے, آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. بلکہ ہم تو ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر کسی کو پھنسانے کو جو ہے اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اور میرا کسی گھریلو معاملے میں اختلاف ہو گیا تو اب ہم جھوٹی خبریں پہلا کمپلین دے کر اس کو پکڑوا دے میں ایسے گناہ کے بارے میں جو اس نے کیا ہی نہیں ہے. یہ کتنا گرا ہوا اور پست معاملہ ہے, کہاں تک قوم اور ملت چلی گئی. اور اسی کا نتیجہ ہم اجتماعی شکل میں بھوگ رہے ہیں. ہماری قیادتیں بک رہی ہیں. لوگوں نے الزام لگایا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں جو ماحول بنایا گیا, ہاں اس کا فیصلہ جس دن ہونے والا تھا تو اس میں سودے بازیاں ہوئی ہیں. اب ایسی چیزیں ہیں یہ کہ بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ ساری نگاہیں پریشانیاں, سارے احتیاط اور محکموں کی نگاہیں ان لوگوں پر ہے جو مظلوم ہیں. ظالم کی طرف پیٹ کر کے مظلوم کی طرف نگاہیں ہیں محکموں کی کہ یہ پلٹ کر کہیں کوئی وار تو نہیں کر رہے ہیں, شکوہ شکایت تو نہیں کر رہے ہیں. جو شکایت کر رہے ہیں اٹھا کے اندر ڈالو. اور بکروں کی طرح مسلمان ایک کٹتا ہے تو دوسرا انتظار کرتا ہے کہ میری باری آئے گی جب دیکھا جائے گا. بے حسی کی انتہا ہے. اور بے حسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ہمارے سماج میں برائیاں, گناہ, ظلم, حرام خوری بڑھتی جا رہی ہے اور ہم خاموش ہیں. بہت بہت قابل توجہ بات ہے. خیر, ضمناً میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے ثم وبخ القاتل علی ذلک, پھر اب قاتل کو اس جانے بوجھے قتل پر توبیخ کی جائے, ڈانٹا پھٹکارا جائے, سزا دی جائے. اب اگر وہ شخص تقدیر سے حجت پکڑے, قضا اور قدر سے حجت پکڑے کہ میں نے قتل اس لیے کیا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا, تو ایسے شخص کی دلیل اور حجت قبول نہیں کی جائے گی, تقدیر کا عذر مانا نہیں جائے گا. یہ بالکل عقلی طور سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ایک سے بھول چوک سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ہم کو سمجھ میں آ گیا, تو ہم اس کے تعلق سے نرمی برت سکتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے کیا ہے, سازش کر کے کیا, تو وہ قابل معافی نہیں ہوتا. اسی لیے دلیل کے طور پر انہوں نے بیان کیا کہ اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان کے درمیان حجت و تکرار ہوئی. محاجہ کا لفظ ہے عربی میں, جھگڑا ہوا عالم برزخ میں, عالم ارواح میں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چپ کرا دیا. آدم علیہ السلام غالب آ گئے. یہ صحیح حدیثوں میں ہے, مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ احتجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم برزخ میں جھگڑا کیا. احتجا آدم و موسیٰ, آدم نے موسیٰ کو ہرا دیا, حجت پکڑی. فقال له موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا, انت آدم الذی اخرجت کا خطیئتک من الجنہ, کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو ان کی غلطی نے جنت سے نکال دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم, یہ صحیح حدیث ہے, اور عالم برزخ کے چونکہ نبی نے وحی کے ذریعے بتایا اس لیے ہم وحی کا حصہ مانتے ہیں. یہ عالم برزخ کے راوی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے قبر میں اس طرح کیا, منکر نکیر سے لڑائی کی, اس کو دوڑایا اور وہاں بھاگے, اس کا راوی کون ہے؟ کوئی راوی نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث اگر کہہ رہے ہیں تب ہم مان رہے ہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ہی وہ آدم ہے. موسیٰ نے کہا کہ آپ ہی وہ آدم ہے نا جن کی غلطی نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ, کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالات, اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے شرف سے نوازا, اس کے لیے چن لیا. اصطفیٰ ہو جس کو چنا اپنی رسالت کے لیے, اپنے کلام کے لیے. یہاں آگے شارٹ ہے لیکن روایتوں میں یہ موجود ہے, یہاں اختصار ہے. آخری نتیجہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت آدم نے یہ بھی کہا کہ تم پر توریت نازل کی گئی. کہا کہ توریت میں یہ لکھا ہے. توریت میں حضرت آدم نے کہا کہ توریت میں یہ آیت موجود ہے نا کہ آدم نے غلطی کی اور بھٹک گئے, ٹھوکر کھا گئے,
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں توریت میں یہ ہے. تو کہا توریت, ہاں. پھر آگے کہا کہ ثم تلومنی علی امر قد قدر علی قبل ان اخلق, کہ اس کے باوجود تم ایک ایسے معاملے پر مجھ کو ملامت کر رہے ہو جو میرے پیدا ہونے سے پہلے مقدر کر دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50 زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے. ہم نے حدیث پڑھی, صحیح حدیث, وہی مسلم ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے. تو ایک ایسے معاملے پہ ہے موسیٰ, تم توریت ہو, صاحب توریت والے نبی ہو, اللہ نے چنا, پھر تم مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہو جو میرے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. فحج آدم موسیٰ, تو موسیٰ آدم نے موسیٰ پر حجت قائم کر دی. اگر سیدھا ترجمہ کریں, جو نبی کے درجے کے حساب سے میں ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہوں, کہ آدم نے موسیٰ کو ہرا دیا, غالب آ گئے آدم علیہ السلام, خاموش کر دیا موسیٰ علیہ السلام. اب یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے جو دلیل دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے اوپر میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا, تو اپنی غلطی پر تقدیر سے حجت پکڑی گیا؟ نہیں, وہی وضاحت کر رہے ہیں. چنانچہ آدم علیہ السلام نے تقدیر سے اپنے گناہ پر, اپنی غلطی پر حجت نہیں پکڑی, جیسا کہ بعض گروہ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر تقدیر سے حجت پکڑی. یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی ملامت گناہ کی وجہ سے کی, گناہ کی وجہ سے, کیونکہ دونوں پیغمبر ہیں, نبی ہیں. آدم علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ گناہ پر تقدیر سے حجت نہیں پکڑی جاتی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ جو چیز تقدیر سے متعلق ہے اس پر ملامت نہیں کیا جا سکتا, ہاں, جو گناہ کے متعلق ہے. ہاں, کہا لأنه يعلم, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی تھی اور انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. فاجتباہ ربہ, چنانچہ اللہ نے حضرت آدم کو چن لیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا, اور اس کے بعد ان کو ہدایت دی, نبوت دی. موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے, تو پھر کیوں, کیا گناہ پر ملامت کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ یہ مومن کا بھی کام نہیں ہے کسی کے گناہ پر کسی کی ملامت کرے. کہہ رہے ہیں وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَا ذَنبَ لَهُ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. حدیث میں ہے یہ, وَلَوْ أَنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام لام آدم علی الذنب لأجابہ, اور اگر مانو, فرض کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ملامت اور مذمت ان کے گناہ پر, ان کی غلطی پر کی ہوتی, اگر ایسا مان لو فرض کرنے کے لیے, تو موسیٰ حضرت آدم یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ میں نے ایک گناہ کیا تو میں نے بھی توبہ کر لی, انی اذنبت ذنبا, ہاں, فتبت, میں نے گناہ کیا تو توبہ کر لی, فتاب اللہ تعالی علیہ, اور اللہ نے میری توبہ کو قبول بھی کر لیا. اور پھر حضرت آدم یہ بھی کہتے کہ انتا یا موسیٰ قتلت نفسا, کہ اے موسیٰ تو نے بھی تو ایک جان کو مار دیا تھا, قتل کر دیا تھا, جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا سورہ قصص میں, تو نے بھی تو ایک جان کو مار دیا تھا. اور وَأَلْقَيْتَ الْأَلْوَاحَ, اور تو نے ان تختیوں کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت وغیرہ لکھ کر دی تھی اس کو تم نے پھینک دیا تھا. ہاں, الا غیر ذالک, اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں کہہ سکتے تھے آدم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبی تھے, اولو العزم رسولوں میں سے تھے, لیکن حضرت آدم کی اولاد ہی میں سے تھے نا. حضرت آدم اس قسم کی باتیں کہہ سکتے تھے, لیکن یہ معنی ہے ہی نہیں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام پر جو اعتراض اور سوال اٹھایا تھا وہ اس مصیبت کا تھا جس کو انسانوں کو لاحق ہوئی کہ اگر جنت میں رہتے تو جنت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا, جنت سے نکالے گئے, دنیا میں آئے تو مسئلے میں آ گئے. یہ مصیبت ہے. اس مصیبت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے شکوہ کیا, اور اس مصیبت کے بارے میں آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ مصیبت تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی تھی کہ دنیا بناؤں گا, انسانوں کو بھیجوں گا, اچھائی اور برائی سے آزماؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقدیر کا فیصلہ تھا, اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا. قیامت تک ہونے والے واقعات اللہ نے لکھ دیے. تو اس مصیبت پر انہوں نے حجت پیش کی, چنانچہ فحجہ آدم بالقضاء والقدر, آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قضاء اور قدر کی بنیاد پر جو ہے مغلوب بنا دیا. یہاں یہ مضمون کا آخری حصہ ایک پیراگراف ہے, حالانکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے, لیکن میں اس کو 3-4 منٹ میں پورا کر دیتا ہوں. چنانچہ مومن کو
حاصل کلام یہ ہے مومن کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تقوی اور صبر اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قرآن کی آیتیں نقل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسائل کا حل ان دونوں چیزوں میں ہے، صبر اور تقوی. صبر اور تقوی کیا ہے؟ اسی سے مسلمانوں کو ترقی مدد ملتی ہے اللہ کی، یہ نہ ہونے سے مصیبتیں آتی ہیں، یہ حاصل ہے. قرآن کی 4 آیتیں نقل کی. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حضرت یوسف کا پورا واقعہ، کتنا صبر کیا تھا، بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کنویں میں ڈالا نکالا، پھر آئے تب بھی بتایا نہیں، انتقام نہیں لیا، آخر میں معاف کر دیا. صبر کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام. تو ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کیا. اس کا ترجمہ ہے کہ انہ من یتقی، یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگار بنے. تقوی میں اللہ کے حکم کو پر عمل کرنا اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. تو جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، ہاں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ ایک آیت. دوسری آیت سورہ آل عمران کی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی چال، ان کا مکر، ان کی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. تقدیر کے باب میں قرآن کی یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم کو کرنا ہے کیا، پھر اللہ کرے گا کیا. تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے بچ نہیں سکتے کہ نہیں ہم کو تو عمل کرنا ہی نہیں ہے، آگے وہ بھی بحث آئے گی. تو کہا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں، سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی، کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے سارے اعمال جو بھی کر رہے ہیں، امریکہ ہو، جاپان ہو، روس ہو، سنگ پریوار ہو، فلاں ہو، ڈھیما ہو، اس وقت کی بات ہو یا اس وقت کی بات ہو، اللہ سارے لوگوں کے عمل کو گھیرے ہوئے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے، احاطے سے، قدرت سے باہر نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران ہی کی آیت میں فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے ضمن میں غزوہ بدر کا جب ذکر کیا اور فرشتوں کی آمد کا اس میں خوشخبری سنائی، تو اسی ضمن میں اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، اور یہ لوگ یعنی دشمن اسی دم تمہارے پاس آ جائیں. ہاں، ہذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری امداد اور تمہاری مدد 5000 فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا، جو نشان زدہ ہوں گے، جن کو علامتوں سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ فرشتے ہیں. اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ 5000 کہا تھا کچھ شرائط کے ساتھ، وہ شرائط نہیں ہوئی، اس لیے بدر میں 3000 آئے، اور 1000 کا بھی وعدہ تھا، مزید صبر کی بنیاد پر 3000 کا وعدہ تھا. 3000 آئے، علماء کا کہنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 5000 آئے. تو یہاں بھی کہا کہ اگر تم تقوی اور صبر اختیار کرو تو فرشتے آئیں گے مدد کو. آخری آیت چوتھی پیش کی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، عزیمت کا کام ہے، عزم امور میں سے ہے. اب یہ چاروں آیتیں نقل کرنے کے بعد جو انہوں نے کہا، میں صرف اس کا ترجمہ کر دوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے ان 4 مقامات پر صبر اور تقوی کو اکٹھا کیا ہے کہ بندے کے اندر یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ صبر کرنا، اس میں تقدیر، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مقدر کیا ہے ان پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اللہ سے راضی رہنا داخل ہے. صبر کا مطلب ہے دین پر جمے رہنا، ہر حال میں استقامت. ہاں، اب اگر ہم کو کوئی مصیبت آ جائے، میت ہو جائے، نقصان ہو جائے، پریشانی آ جائے، دشمن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہم تھوڑی تعداد میں ہوں، ہمارے دشمن بڑی تعداد میں ہوں، تب بھی ہم صبر کرتے رہیں. تو صبر میں یہ ساری جو تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کو ساری چیزوں میں صبر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ صبر میں اللہ کے مقدر پر جمے رہنا، قائم رہنا شامل ہے، پر صبر کرنا داخل ہے. اور تقوی اس میں مامور پر عمل کرنا، حکم پر عمل کرنا، اور حرام اور منع کی ہوئی چیزوں سے کو چھوڑ دینا، یہ شامل ہے تقوی میں. تو اب آگے کہہ رہے ہیں اور بہت غور سے یہ سبق یاد کرنے والا ہے کہ فمن رزق الجمع، تو جس شخص کو تقوی اور صبر دونوں کو اکٹھا کرنے کی توفیق مل گئی، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. برخلاف اس کے جو اس سے ہٹ کرو، یعنی اگر اللہ کا کوئی تقوی اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری کو، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ تقدیر سے حجت پکڑتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے میں یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر نہیں کرتا تو ولا ينظر حين، اور اس وقت
آزمائشوں کے وقت وہ تقدیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ میں مصیبت میں ہوں تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پر مجھے راضی رہنا چاہیے، ایسا نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، تو یہ اشقیاء اور بدبختوں کی حالت ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا۔ اور میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ سارے مسلمانوں کی سارے مسائل کی جڑ بنیاد یہی ہے، صبر اور تقوی نہیں ہے تو ہماری مدد۔ احسن البیان کی تشریح میں، اس آیت کی تشریح میں لکھا بھی ہے علامہ حافظ صلاح الدین یوسف علیہ الرحمہ نے کہ ہمارے یہاں لوگ مسلمان یہ بحث کرتے ہیں کہ تعداد، وسائل اور دشمنان دین جو ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ترقی ہے، ہتھیار ہے، جدید بہت ساری چیزیں، اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں، اور بہت سارے معروف مسلمان ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی شکست، کمزوری، پسماندگی کی بنیادی وجہ یہ ترقی میں، جدید چیزوں میں، وسائل میں پچھڑاپن نہیں ہے، بلکہ صبر اور تقوی کا نہ ہونا ہماری شکست، ہماری پسماندگی، ہماری ذلت کا بنیادی سبب ہے۔ یہ قرآن کی 4 آیتیں یہاں ہیں، اور بھی دلیلیں موجود ہیں۔ آگے آخری جملہ انہوں نے کہا کہ جو صبر نہیں کرتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، تو اس کا حال اشقیاء کا حال ہے، جیسا کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ تم اطاعت و فرما برداری کے وقت قدری بن جاتے ہو، قدریہ والا جو گروہ، اور گناہ کے وقت جبری بن جاتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ قدریہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تقدیر کے باب میں، جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں، اللہ نے تقدیر لکھی نہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ہم اپنے طور سے عمل کرتے ہیں۔ تو انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اپنی طرف کریڈٹ لے جاتا ہے کہ میں نے نیکی کی، تو اطاعت و فرما برداری کے وقت قدری بن جاتا ہے، اور جب گناہ کا کام کرتا ہے تو جبریہ بن جاتا ہے، جبری بن جاتا ہے۔ جبریہ کیا کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، سب کچھ تقدیر ہی تقدیر ہے، انسان کی اپنی کوئی مشیت ارادہ نہیں ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو جبری بن جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، لکھا تھا اس لیے کر بیٹھے۔ تو یہ گنہگار لوگوں کی حالت ہے کہ نیکی کے وقت قدریہ میں سے بن گئے اور گناہ کرنے کے وقت جبریہ میں سے بن گئے، یعنی جو مذہب تمہاری خواہشات کے موافق ہے تم اسی کی طرف چلنے لگتے ہو، اپنی خواہش کے مطابق۔ تقدیر پر حقیقی ایمان اگر بندے کا ہوگا تو اس کا کردار ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ مصیبتوں پر صبر کرے گا اور گناہوں پر تقدیر سے حجت نہیں پکڑے گا، بلکہ نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں سچی توبہ کرے گا۔ اب اس ضمن کا، اس سلسلے کا، تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں اس میں آخری ایک عنوان ہے کہ قضا اور قدر پر ایمان لانے کے نتائج، اس کے فوائد، اور اسی ضمن میں ایک اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر تکیہ کر کے آدمی کسل مندی کا شکار ہو جائے، عمل سے تہی دست ہو جائے۔ اس آخری چیز کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بھی جانیں گے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں، ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے اور اعلیٰ مقامات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔